جب ایمان گڑبڑ ہوتا ہے دل بے چین ہوتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کا اللہ کی مسجد سے باہر کر دیتا ہے۔ فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دینا۔ جب ایمان دل میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے دل اللہ کا نام سن کے لرز جاتے ہیں۔ آج اللہ کے نام سن کے ہمیں سستی آتی، نیند آتی ہے نا۔ فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہمیں بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی T20 میچ میں نیند نہیں آئی ہے۔ T20 کتنا ہوتا ہے؟ 20 اوور کا میچ۔ 20 اوور کا میچ مسلمان 5 گھنٹے دیکھتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور 20 رکعت تراویح ان سے پڑھی نہیں جاتی ہے، سارا تراویح نیند سے بھری ہوتی ہے۔ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے تیار، 8 گھنٹے ون ڈے میچ دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان نہیں سن سکتے، اللہ کی بات نہیں سن سکتے۔ یہاں اصلی جنازہ لا کے رکھ دیں، اصلی جنازہ، سب گپے مارے ہوں گے یار جنازہ موبائل پہ، اور یہاں اسکرین لگا دیں اور فلم انڈین لگا دیں جس میں ایک ہیروئن مرے، سارے مسلمان غور سے دیکھ رہے ہوں گے ہیروئن کیسے مر رہی ہے، اس پہ آنسو بھی نکل رہے ہوں گے۔ دل لوٹے جنازے پہ رونا آتا ہے، اصلی جنازے پہ ہنسی آتی ہے۔ یہ آج مسلمان کا حال ہے، کیوں؟ ایمان دل سے نکلا ہوا ہے۔ میرے پیاروں، مرنے سے پہلے اس میں ڈالنا ہے، ورنہ پھنس جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، دنیا میں آج تک کوئی جلنے کا پین کلر نہیں آیا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا جلا، 70% جل گیا، اس کو بے ہوش کیا تب بھی تڑپ رہا تھا جلنے کی وجہ سے۔ قیامت تک جلنے کی کوئی دوائی نہیں آئی، کیوں؟ جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے، جلنا ہی جلنا ہے۔ فرمایا جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، اگر اللہ اس سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دے، سب سے چھوٹی جہنم سے نکالا آگ سے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا، کہا اس کو اس میں نیند آ جائے گی، جہنم کی کیا ہوگی کہ میرے پیاروں۔ لیکن آج مسلمان اس سے ڈر نہیں رہا، سارا ڈر دنیا کا ہے، کوئی خوف نہیں مرنے کے بعد پیاس کا، بھوک کا کیا ہوگا، مرنے سے پہلے کا بس ڈر اور غم ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر خیر تجھے دکھاؤں گا، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر شر تجھے دکھاؤں گا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ تیری طاق میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے تکلیف دے رہا ہے، کیوں؟ کہ تیری پکڑ کا ایک دن ہے، بچ جا۔ دیکھو میرے پیاروں، بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، یار سعید بھائی ہمیں بکواس کر رہے ہیں، لڑکی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھتا رہ دیکھتا رہ، میں نے تیری پکڑ رکھی ہے، 2030 میں پکڑوں گا جب تک تجھے سمجھاؤں گا۔ فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے، اللہ نے پکڑا نہیں، اللہ نے نبی بھیجا، جاؤ موسیٰ سمجھاؤ، جاؤ سمجھاؤ۔ 40 سال سمجھایا، کہا موسیٰ میں اس کو غرق کروں گا، لیکن میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کی پکڑ 40 سال بعد کروں گا۔ ہم سب کی پکڑ ایک دن لکھی ہے، ٹائم بھی لکھا ہے، اس دن اس کو کوئی نبی بھی بچا نہیں سکے گا۔ میرے پیارے دوستو، ایمان دل میں لے آئے۔ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا، اے حارث صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں۔ کہا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایمان والے وہ ہیں جن کے بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے وفا، کہ ان کو وفا ہے مال سے، بیوی سے، شوہر سے، ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے، وفا کو الٹا۔ یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ آج تو مسلمان فجر نہیں پڑھتا بھائی، پورے پاکستان گھوم کے بتا رہا ہوں، 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بدوانی دی، 70 صحابہ شہید کروا کے بدوانی دی، اپنے دندان مبارک شہید کر کے بدوانی دی، اپنے چہرے کو مبارک کو زخم کر کے بدوانی دی۔ اس مسلمان کو بدوا دی، نماز پڑھ لیتا ہے، اے اللہ میرا دل چاہتا ہے ایندھن اکٹھا کروں، نوجوان جمع کروں، اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ پھر میں جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے، مؤذن کی اذان پہ مسجد نہیں آتا، یہ کفر کر رہا ہے، یہ نفاق کر رہا ہے، یہ ظالم آدمی ہے۔ اللہ ظالم آدمی کی مدد نہیں کرتا ہوں۔ اتنا بڑا رب اس کو بلا رہا ہے، اتنا بڑا رب۔ یہ علامت بتا رہا ہوں ایمان کی، بھائی ڈریں پہلے۔ اور میرے پیارو، اللہ کے ہاں بہت آسانیاں ہیں، یوں اللہ معاف کرتے ہیں، یوں فرمائے ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو، یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا، تو نے مجھے دکانوں میں خوار کر دیا، مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے ہیں، بیویاں یہاں ہیں، شوہر دبئی، توڑ دیا گھر اللہ نے۔ ایک آدمی سے سعودی عرب ملا میں، تو ایسے کھڑا میں، ابھی اس نے مجھے ملا ہے، بھئی یہ موبائل بند کر دو، جیب میں ڈال لوں، مجھے ملا ہے وہ، ابھی مل کے گیا ہے، وہیں فون پہ بات کر رہا تھا، برین ہیمریج گر گیا،
اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا, اس کو شاکس دیے, انتقال کر گیا. میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے, 30 سال سے سعودی عرب میں, 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے. 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں, سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ, اب میں ناکارہ ہوں, کسی کام کا نہیں ہوں. تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں, وہیں رہو وہیں مرو, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. یہ بات سن کے انتقال کر گیا. یہ بچے کام نہیں آئیں گے, ہمارے قبرستان بھی نہیں آئیں گے, یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی, ہمارے بعد نکاح کر لیں گی. حدیثوں میں ہے, اپنے پاس سے نہیں مار رہا. میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے, میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پیاروں؟ ایمان والے کون ہیں؟ راتوں کو بستر سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ تہجد پڑھتا ہوں, دل میں روزہ رکھتا ہوں. آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. روزے سے تقوی آتا ہے, اور تقوی اگر آ گیا نا, اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اگر تیرے اندر تقوی آ گیا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں دوں گا. میرے پیاروں, ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے. اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ, انضمام سمجھ گیا یوسف, میں جنید, روزی نیچے نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے, بے ایمانوں کی روزی الگ ہے. آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے. دکان میں خوار ہو, فیکٹری میں خوار ہو, اس کی نوکری کرو, اس سے ذلیل ہو. ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے. امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں, ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں. ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک یہودی آدمی ہے, 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے یہاں کام کر رہا ہے. صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا, 10 مہینے چھٹی, تبلیغ کا کام. وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے, 2 دن کر لے, تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے. جب سے تو رکھا ہے, تجھے رکھا ہے, میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے. کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, سب کو بھگا دوں گا. اللہ یہودی سے عزت والی روزی, ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے. رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے, مسلمان کے لیے نہیں ہے. جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا, اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے. یہ لے کبوتر طوطے, یہ کھا, یہ کھا, تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے, تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے. اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. کہ اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا, تجھے رزق کریم دوں گا, عزت والی روزی دوں گا, ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا. آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے, تیری دعاؤں قبول کروں گا, دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا. ایمان, یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں, اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی نام تھا اس کا مبارک, مالی تھا. تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں. اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے. مبارک انار توڑ کے لایا, اس کو توڑا, اس کو جوس بنایا, دبایا, پینیا, کھٹا نکلا. تو مالک نے مبارک دوسرا انار لا, دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے. کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے, تجھے یہ سمجھ نہیں ہے, تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا. کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں, میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے, میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا, چکھا بھی نہیں. کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے, چل تو میرے گھر میں نوکری کر. مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا. پریشان تھا. کہا مالک تو پریشان ہو گیا, یار میری ایک بیٹی ہے, بہت خوبصورت ہے, عالم ہے, سب کچھ ہے, سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے, میں کیا کروں, سمجھ نہیں آ رہی, کس سے شادی کروں. کہا مالک بہت آسان کام ہے, اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو, اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو. کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. کہا کوئی مسئلہ نہیں. بیوی کے پاس گیا, مسئلہ حل ہو گیا. دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے, اس نے کیسی زبردست چیز بتائی. بیوی نے کہا چلو تلاش کریں. وہ کہا چھوڑ, کیا تلاش کریں, مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے. بیوی نے کہا کرو نکاح. اس نے نکاح کیا ایک مالی سے, سارا باغ اس مبارک کا, سارا باغ, ایک ہی بیٹی تھی, سب اس کے نام کر دیا. اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا, جس کا نام کیا تھا, عبداللہ ابن مبارک. کیسا اللہ نے بچہ دیا. اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ, امام بخاری کے استاد. تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے, سنو دنیا کیسی ملی. حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ, یہ راستہ ہے اوپر سے ملنے والا. آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے, دکانوں میں آسمان. میں نے 20 سال بحال ملا, وہ غم لایا, نفرتیں لایا, بیماریاں لایا, گھر کی لڑائیاں لایا, بے سکونی لایا. بستر خریدا, نیند غائب, گھر خریدا, خوشیاں غائب, دوائی خریدی, شفا غائب, ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب. لڑائی 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 لڑائی. عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں, دیکھا ایک بچی
कचरे में से परिंदा उठा के भागी। तो वो हैरान परेशान, उसके घर गए, उसने कुंडी लगा ली। कहा बेटा ये तुमने मुर्दा उठाया, हराम है। कहा बड़े मियाँ चले जाओ, मेरे ऊपर 72 घंटे गुजर चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया, हमने कुछ भी नहीं खाया। वो जो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने सबको बुलाया, चलो ऐसा करो, ये जितना माल जमा है सब जमा करो, हज अगले साल करें, बच्ची को दे दो। सारा माल बच्ची को दे दिया, वापस चले गए। जब महीने 1.5 महीने बाद हाजी आए, एक हाजी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला क्या हाल है, खैरियत? वो हज पे मुलाकात हुई थी। कहा मेरी तुमसे मुलाकात? मैं तो नहीं, घर ही नहीं आया, मीना में मैं मिलो। अच्छा। एक आया वहां अरफात में, एक मुजदलिफे में, हज पे मिले। अच्छा, एक आदमी है, इतनी बड़ी थैली सोने की अशरफियां। क्या अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुमने मुझे सोने की अशरफियां दी थी, मैं परेशान था, घूम ना जाए, ये अपनी अमानत रख लो। कहा मैंने दी थी, ये किताबों का किस्सा है, हवाई बात नहीं मारा, मैंने दी थी। और आज भी ये हो रहा है भाई, तबलीग में जो सही तबलीग का काम कर रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है। पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम हैरान है, ये तबलीग वालों का माल कहां से आता है। सबसे ज्यादा दुनिया में यही फिर रहे हैं जहाजों में, ये माल कहां से आ रहा है। ये काम भी नहीं करते, सब परेशान, मेरे दोस्त परेशान। कि मेरे क्रिकेट वाले दोस्त कहते हैं तेरे पास पैसे कहां से आ रहे हैं, तू कभी इधर कभी उधर, कहां से। अब वो जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा ये कहां से अशरफे आ गई, तो रोने लगे, या अल्लाह ये मेरा माल नहीं, मेरे पास कहां से आ गया, मैंने हज नहीं किया, ये मुझे हाजी समझ रहे हैं। सोए तो हुजूर सत्संग की ज़ियारत हुई। कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक वो जो बच्ची थी ना जिसको तूने पैसे दिए, वो मेरी हाशमी खानदान की बेटी थी, तूने उसको पैसे दिए, देख अल्लाह ने तुझे कितनी सोनों की अशरफियां दी। और तूने हज करना था, नहीं किया ना, अल्लाह ने एक फरिश्ता उतारा तेरी शक्ल का, और तेरा हज करा के तेरे हज को आला दर्जे पे कबूल भी कर लिया। मेरे प्यारों हमें क्या हो गया। हसन, हुसैन और अब्दुल्ला इब्न जाफर, 3 भाई, 2 सके भाई, एक कजिन, ये तीनों जा रहे थे मदीना। तो रास्ते में एक देखी अपना बस्ती उमरा करके जा रहे थे, एक बुढ़िया की, उसके पास गए, बुढ़िया हम प्यासे हैं, हाशमी खानदान के, हसन हुसैन माशाल्लाह मुबारक बरकतें आई, क्या करूं बेटा, अम्मा प्यास लगी है, कुछ पिला दे। कहा मेरी बकरी खड़ी है, दूध निकाल पिला दे, दूध निकाल पी गए। कहा अम्मा भूख भी बहुत लगी है। कहा बकरी ज़िबा कर दे, खिला दूं, खिला दी। 50-60 बकरियां थी, चली गई। शाम को बड़े मियाँ आए, बुड़बुड़ करने लगे, क्या किया तुमने, बकरियां खिला दी। क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से 50-60 बकरियां सारी वो बीमार हो गई, सब मर गई। अब घर में फाके आ गए, गए मदीना। तो उन्होंने भाई ने कहा था मदीना हमारी ज़ियारत करना, हमसे मिलना। उन्होंने कहा देखेंगे। खैर मदीना गए तो एकदम जो सबसे छोटे भाई थे हजरत हुसैन, उन्होंने कहा अरे बुढ़िया पहचाना मुझे, कौन, मैं हुसैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासा। अच्छा तुम हुसैन, क्या, हाथ पकड़ा। कहा चल बुढ़िया, 1000 बकरियां दी और 1000 सोने के सिक्के दिए एक बकरी देने पे। 1000, कल मेरी तरफ से 1000 बकरियां और 1000 सोने के सिक्के। वो अब्दुल्ला बिन जाफर ने बुला रहे, वहां गई, कहा कितने भाइयों ने दिए। कहा 1000। कहा अगर तू पहले आती तो मेरे घर से तेरे घर तक बकरियों का रेवड़ होता, लेकिन वो 2 बच्चे जो हैं वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, मैं उन बच्चों से ऊपर करूंगा, उनकी हैसियत छोटी होगी, मैं नहीं कर सकता। ये ले 2000 बकरियां, 2000 सोने के सिक्के, एक बकरी अल्लाह को दी, 4000 बकरियां अल्लाह ने लौटा दी 4000 सिक्कों के साथ। ये है ईमान वाले की रोजी। बेईमान की रोजियां, कहीं दुबई फिर रहा है, कहीं यहाँ फिर रहा है, कहीं वहां फिर रहा है। ईमान वाले बन जाओ, रोजी मिल जाएगी। ईमान वाला कौन है, जो तहज्जुद पढ़ता है, रोजे रखता है, हर वक्त मौत को अपने सामने रखता है। और क्या जब सुबह उठता है, या उसने मैं अपने दिल की तरफ देखता हूं, मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली होता है। ईमान वाली की अलामत क्या है, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, इसके दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए कलमा क्या है, ला इलाहा, पहले सारी दुनिया निकाल, सारे बुत निकाल, इल्लल्लाह, फिर आएगा, वरना नहीं आएगा। हमारा मसला क्या, हमारा एक नमाज एक जगह पढ़ रहे थे, नमाज हमने खत्म कर ली, मेरा बयान था, अभी 4-5 फलसफे नमाज में थी। इमाम साहब के पास आदमी है कि इमाम साहब मोबाइल किसी का आईफोन गुमा है, ऐलान कर दें। तो इमाम साहब ने मोबाइल स्पीकर में ऐलान किया, भाई किसी का फोन मिला है, जो 4 सफे रुकू में थी, सबने जेब में देखा, कहीं हमारा फोन तो नहीं। ये हमारी नमाज है। जिस दिल में दुनिया होगी उस दिल में अल्लाह नहीं आते मेरे प्यारों। सबसे पहले इस दुनिया को दिल से निकालो। इसलिए कह रहे इस दुनिया से निकलो, तबलीग में जाओ। यहां बैठ के दीन समझ नहीं आएगा, निकलो यहां से। गोबर के महल में बैठ के गोबर की बू नहीं आती, गोबर के महल से निकलो, वापस आओ, फिर पता चलेगा किस गोबर में बैठा था। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, ईमान बनेगा कैसे, बहुत आसान काम है, आसान ही बता रहा हूं। मैं 2001 में तबलीग के काम में शरोजा लगा। अजान कितने बजे हैं, 8:15 अजान है, 8 बजे अजान है, 8:15 अजान है। ईमान, मैं 2001 में तबलीग में शेरोजा लगा। मैं दुनिया बहुत देख के अल्लाह ने मुझे दिखाई थी। पहली रात मस्जिद में गुजारी, सब दुनिया, मैं मोबाइल छोड़ के आया था। 20 बच्चों से कहा 72 घंटे, बच्चे बस 72 घंटे मुझसे बात ना करना। जो दुनिया से कटता है अल्लाह उसको कुछ और दिखाता है, जो दुनिया साल साथ लेके जाता है उसको भी इसमें कुछ नजर नहीं आता, वो भी बेचारा दुनिया बनाने में लग जाता है।
میں 3 دن دنیا سے کٹا، پہلی رات کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا. یہ موبائل کی لائٹ ہے نا، یہ لائٹ یہ ابھی اتنا کام نہیں دے گی بھائی. یہ دیکھو میں لگا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اندھیرے میں بہت کام دیتی کیونکہ لائٹ ہے. میرے دل میں اندھیرا تھا، اس لیے ایک رات میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہے. تو 2000 میں تبلیغ میں سیروزہ لگا. پھر کیا کیا میں نے؟ ایک کام کیا. مجھے بزرگوں نے کیا کیا، کہا کہ سعید انور ایک کام کر لو. تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تم بھی کرو قرآن میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ دفعہ، ہر 12 گھنٹے میں ایک دفعہ، صبح شام 2 دفعہ وہاں بیٹھا کرو جو لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو 4 چیزیں رزق کی بتاؤں گا، پھر بات ختم کر دوں. آسمانی رزق. تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا؟ پہلی چیز اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے. فرمایا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ کا ذکر. فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھا، بند کرو یہ کیمرہ. عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے، قرآن کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی، یہ اپنے پاس سے نہیں مارا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا، ہم تمہیں دیں گے اور رزق کریم دیں گے. سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل. سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے. صبح ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ. فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے. اور ایک ساتھ جڑ دے استغفر اللہ، روزی مسئلہ ختم. لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم. دوپہر کو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین، قرض بھی اللہ اتار دیں گے. یہ اعمال بتا رہا ہوں. اگلا عمل سنو، قرآن میں اللہ نے کہا جو اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کو دین پر، اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں، جیسے آپ سندھ والے ماشاءاللہ جماعتوں کو نصرت کرتے ہیں، جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے یہ دعوے میں سچے ہیں جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ کیمرہ بند کرو بھائی. ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم. رزق کریم. ہم نے تبلیغ سے پہلے ایسے یعنی اتنی عزت والی روزی کھائی نہیں ہے. چاہے دال کھلائیے عزت سے، سرکے والا سالن کھایا مزیدار، ایسا سالن ہوٹل میں نہیں کھایا. اتنا یہ اللہ قرآن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. ہجرت کرو، اللہ کے دین میں نکلو. جتنا نکلو گے اتنا ملے گا، جتنا اللہ کا کام کرو گے اتنا اللہ لوٹائے گا. فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا، یہاں سے گمان نہیں ہوتا. اور رزق کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ہے اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو. نماز ٹھیک کر لو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز بناؤ. یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے. ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں. اللہ سے ملاقات ہے، روزی کے سارے مسئلے، نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. نماز ٹھیک کرو، بناؤ اس کو. جاؤ مفتیوں کے پاس، جو سال بھی لگا رہا ہے نماز سے، اس کے بھی حالات خراب ہیں. ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں نام نہیں، سال والے لوگ سیلاب آئے ہوئے. کیوں؟ نماز گڑبڑ ہے. 2 منٹ میں نماز ختم. نماز ٹھیک کرو، سجدے رکوع لمبے کرو، کم از کم 7 دفعہ تسبیح پڑھو سجدے رکوع میں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو آرام سے. نماز میں جو جلد بازی کرتا ہے حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. خطرناک بات. جلدی جلدی نماز پڑھو، وہ تکے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. جلدی جلدی نماز پڑھو، پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے. رزق کریم. یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو. ابھی آسٹریلیا میں گیا، 5 بھائی ہیں، 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے سعید بھائی غریب آدمی تھے، جماعتوں کی نصرت کی، گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا. روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے. اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نصرت میں روزی ہے، ہم بچتے ہیں. یتیم اور بیوہ کی مدد کرو. دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے. فرمایا جو غصے کو، روزی آسمان سے کن کی آتی ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. غصے کو روک لو، دیکھو روزگار کیسے آتا ہے. ورنہ اللہ ایسا پھنسائے گا روزی میں. کہا لوگوں کو معاف کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ 2 صفات بتائیں. اور تنگی میں ہو فراغی میں اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرو، چاہے ایک کھجوری خرچ کرو. اور اگلی صورت میں کیا بتائے؟ روزی کے 3 اعمال بتائے. کیا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ بستر جو رات کو مصلے پہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا.
اس کو روزی کے لیے کبھی ذلیل نہیں کرے گا. اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مصلی پہ ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے. اور روزی کہاں ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. روزی استغفار میں ہے. میرے پاس 10-15 لوگ آئے جو بے اولاد تھے. میں نے ان کو استغفار بتایا سحری کا کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو. 17 سال بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے استغفار کی برکت سے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، باغات دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا. استغفار. فرمایا ہے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہ ہم پہ عذاب بھیجے، پتھر برسائے. اللہ نے وہی بھیجے ہے نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے 3 اعمال بتائے اللہ کے نبی نے. مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو، اخیر راتوں میں اٹھ کے بستی والے تہجد میں استغفار کرو، اور آپس میں اللہ کے لیے ملا کرو، محبت کیا کرو، اللہ کی بات کیا کرو مل کے. یہاں جہاں ملے سیمسنگ موبائل، گاڑی، پراپرٹی، یہ وہ فلاں، امریکہ، انڈیا، جہاں ملو اللہ کی بات کرو. 3 کام کر لو. جہاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو. کیوں؟ جو محفل اللہ کے ذکر کے بغیر گزری قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. مسجد کو آباد کرو، 24 گھنٹے تھوڑا ٹائم دو، استغفار کرو، سحری میں آپس میں اللہ کے لیے مل کے محبت کو اللہ کی بات کرو. یہ روزی کے اعمال ہیں میرے پیارو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. ان اعمال کو کر لو، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں.